لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على أنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود السلام آقا دو جہاں سرور دو انبیاء سید کونین امام المجاہدین امام المتقین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے قابل ست تکریم عزت مآب نہایت ہی احترام کے لائق بھائیوں بزرگوں دوستوں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا بہترین قصہ سورہ یوسف کو قرار دیا ہے. محض قصہ نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ صرف قصہ ہے. اگر اللہ کی منشا اور مراد صرف قصے بیان کرنا ہوتی تو پھر رستم اور ان لوگوں کے قصے بہت تھے اگر قرآن میں بیان کر دیے جاتے. سورہ یوسف ہماری گھریلو زندگی جو ہے، والدین اور اولاد کے معاملات جو ہے، یا گھر کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، سورہ یوسف اگر ہم غور سے تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، ہر ایک مسئلہ جو گھریلو ہمارا خاندانی مسئلہ ہے ہمیں اس صورت میں مل جائے. لقد كان في يوسف واخوته آیۃ للسائلین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سوال کرنے والے، غور و فکر تدبر کرنے والوں کے لیے اس صورت میں بڑی نشانیاں ہیں. مشرکین کہہ رہے تھے ہمیں کوئی قصہ سنائیں، کوئی واقعہ سنائیں. اللہ نے سورہ یوسف اتار دی اور سورہ یوسف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو سنائی. اور آیات للسائلین، ایک ایک آیت میں، ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں پوشیدہ کر دی. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. چھوٹے سے یوسف اپنے باپ یعقوب جو نبی ہیں انہیں کہہ رہے ہیں ابو میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یا بنی، باپ نے اس خواب کی تعبیر نہیں بتائی، باپ نے ابھی تک خواب کو کھولا نہیں، خواب کو بیان نہیں کیا. باپ فوراً کہتا ہے لا تقصص، پیارے بیٹا جو تو نے خواب دیکھا ہے لا تقصص، اس خواب کو اپنے سگے بھائیوں کو بھی بیان نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو، لوگوں سے ان کی سمجھداری کے مطابق بات کیا کرو. ہر بات ہر بندے کو بتانے والی نہیں ہوتی. ہماری یہی کمی ہے، ہماری یہی کوتاہی ہے. ہم ہر بات جو کسی کو بتانے والی نہیں بھی ہوتی، ہم ایک لچے لفنگے کو، کم عقل والے انسان کو بھی ایسی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جس کا خمیازہ باپ نے بھگتنا. یعقوب علیہ السلام باپ تھے، بھائیوں کا کردار سامنے تھا. آپ سمجھتے تھے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لا تقصص،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات بتائی، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، محبوب نے اپنی بیویوں سے بات کو چھپایا، ایک بیوی کو بتا کے باقیوں سے چھپا لی۔ ہر بات ہر بندے کو کہنے والی بھی نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے، من کے سچے تھے، کانوں کے کچے تھے، اپنے بھائیوں کو خواب بتا دیا، وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے جملہ کہا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پیارے بیٹا اگر تو نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتا دیا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے، تیرے خلاف تدبیر کریں گے، تیرے خلاف مکر کریں گے اور تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بھائیوں کو بتا دیا، اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو، اب اطرحوہ ارضا یخل لکم، اگر قتل نہیں کرنا کنویں میں پھینکو، اگر کنویں میں پھینکنے کے بعد پھر انتظار کیا کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں پہنچے اور وہاں پر پھر غلامی کی زندگی، پھر جیل میں گئے وہاں پر، اور پھر پوری زندگی آزمائش میں گزری، کس لیے؟ لا تقصص، پیارے بیٹا اپنے بھائیوں کو خواب نہیں بتا۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پہ جادو ہو گیا، نیلا پیلا کالا، ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ مسائل بہت ہیں، ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، میری بیٹی کو اولاد نہیں ہو رہی، میرے گھر کے اندر آئے دن مسائل ہی مسائل ہے، میں کیا کروں؟ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے، بنیادی وجہ حسد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، ایک انسان مسلمان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھا نہیں ہو سکتا، یا تو ایمان رہے گا یا حسد رہے گا، یہ ممکن نہیں ہے، ایمان بھی رہے حسد بھی رہے۔ عزیزم یا حسد کو رکھ لو یا ایمان کو رکھ لو۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، یہودیوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ مدینہ میں ایک رسول آئے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فلسطین کو چھوڑا، مدینہ میں پہنچے اور وہاں پہ آ کر کے اللہ کے رسول جب آئے، انہوں نے پہلی آیات کو نہیں پڑھا، چھوٹا سا ٹکڑا لیا، اسے پڑھا، اپنی مطلب کی بات نکالی، مدینہ آ گئے۔ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ بنو اسماعیل کی نسل سے ہوگا، پیدائش مکہ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے، انہی یہودیوں نے جو اللہ کے رسول کے لیے مدینہ آئے تھے ایمان قبول نہیں کیا۔ حسدا من عند انفسهم، قرآن کیا کہتا ہے؟ محبوب ان کے دلوں میں حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے یہ تجھ پہ ایمان لے کے نہیں آتے۔ حسد اتنی گندی بیماری ہے، یہودیوں نے حسد کی وجہ سے جہنم کو قبول کر لیا، اللہ کے رسول کی سچائی کے باوجود، اللہ کے رسول کو سچا دیکھنے کے باوجود، سچا جاننے کے باوجود ایمان لے کے نہیں آئے، ایک حسد کی وجہ سے۔ اور آج بھی یہی حسد ہے ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری یہ یہودی لابی جتنی بھی ہے، اسی حسد کی بدولت آج جو نئے نئے قوانین بن رہے ہیں، رب کبریا کی قسم ہے ایک کافر ہم پہ حسد کر رہے ہیں کہ اسلام پھلتا پھولتا جا رہا ہے، مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، روس کے اندر اسلام کو ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر عیسائی اکثریت کلمہ پڑھ رہی ہے۔ یہ نیا قانون، یہ نئی دستاویز، یہ نیا اصول بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، ایک مسلمان کا کلیجہ پھٹ کے رہ گیا کہ 18 سال سے کم عمر جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ حسدم من عند انفسہم، محبوب یہ ان کا حسد ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں ہیں، وہ لبید چھوٹے سے بچے عبد القدوس کے ذریعے محبوب کے بالوں کو منگوا کر کے اس نے ان کے اوپر جادو کیا، جادو کر کے آپ کے بالوں کو گرے لگا کر کے ایک کنویں میں پھینکا۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ہیں، آسمان والے نے اوپر سے 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد کتنا خطرناک ہے، اتنا سخت جادو کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں
اتنا سخت ترین جادو تھا، اس جادو کی وجہ سے کنویں کا پانی مہندی رنگ کا ہو گیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان پھونکے مارنے والی عورتوں سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے جب بھی وہ حسد کرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حسد بڑی گندی بیماری ہے، یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، یہ آج کل کی بیماری نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانی بیماری. آسمان، اللہ کا آسمان بڑا پاکیزہ آسمان، نورانی ملائکہ آسمان پہ موجود، اللہ کا عرش بڑا پاکیزہ عرش، آسمان والے کا ایک فرشتہ بھی ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اسی آسمان کے اوپر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جو پہلا گناہ سرزد ہوا ہے وہ ابلیس کے حسد کی وجہ سے حسد کی آگ میں جل کر کے اس نے آسمان والے رب کی بھی نافرمانی کی. روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو دیکھنے میں آیا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. ایک نے کہا میری قربانی قبول ہوئی، دوسرے نے کہا میری کیوں قبول نہیں ہوئی. اس نے حسد کر کے اپنے بڑے بھائی کو قتل کر دیا. حسد. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ما خلا جسد من حسد، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حسد نہ ہو، جس کے جسم میں حسد نہ ہو. ہر انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، لیکن اما الکریم فیخفیہ واما اللعین فیبدیہ. ہاں جو اچھا انسان ہوتا ہے، معزز انسان ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، جس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، جب اس کے دل میں حسد آتا ہے وہ اس کو چھپا دیتا ہے. واما اللعین فیبدیہ، جو لعنتی انسان ہے، گندا انسان ہے، معاشرے کا گندا انڈا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فیبدیہ، اس حسد کو ظاہر کر کے کبھی تعویذ کروائے گا، کبھی جادو کروائے گا، کبھی کالا علم کروائے گا، کبھی آپ کا نقصان کرے گا، اور کبھی آپ کے خلاف عرضہ سرائی کر کے زبان کو گندا. محبوب کا فرمان سیصیب امتی داء الامم، میری قوم کو، میری امت کو وہ ساری بیماریاں پہنچیں گی جو پہلی قوموں کو پہنچی تھی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کو کون سی بیماریاں تھیں؟ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشر، میری قوم اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود ناشکری ہو جائے گی. اللہ ان کو نعمتیں دے گا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی ہوں گی، اچھے لباس پہنیں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی رہائش دے گا. سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ ناشکری کرتے تھے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم برباد ہوں گے، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ناشکری کرتے ہوئے آسمان والے کو برا بھلا. والبطر، فرمایا میری امت کے لوگ آسمان والا ان کو کھلائے گا پلائے گا، یہ متکبر ہو جائیں گے، ان کے پاس مال آئے گا، دولت آئے گی، آپس میں تکبر کرتے پھریں گے. میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی پراپرٹی ہے، میرے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، میں ذات کا چودھری ہوں، میں ذات کا راجپوت ہوں. ہم بٹو ہوتے ہیں، اس کو ذاتیں لے کے بیٹھ جائیں گی، دنیا کے سامنے تکبر کرتا ہوا برباد ہو کے رہ جائے گا. والتکاثر، فرمایا تیسری بڑی بیماری جو میری قوم میں آئے گی جمع المال، میری قوم لالچی ہو جائے گی. ہر انسان پیسے کے پیچھے بھاگے گا. اللہ ایک کوٹھی دے گا، دوسری کوٹھی کی تلاش میں نکلے گا. اللہ ایک دکان دے گا، دوسری دکان کو بڑا کرنے کا سوچے گا. اللہ ایک گاڑی دے گا، اچھی گاڑی کی طرف رکھے گا. اللہ اچھا لباس دے گا، اس سے اچھے لباس کی توقع کرے گا. اللہ اچھی بیوی دے گا، یہ باہر نکل کر کے گند میں منہ مار کے التکاثر، یہ لالچی ہو کر کے دنیا کا گندا انسان بن جائے. اس کے دل سے محبت ختم ہو جائے گی، عقیدت ختم ہو جائے گی، احترام ختم ہو جائے گا. بس اس کے نزدیک سرمایہ، پیسہ، دولت یہی سب کچھ ہوگا. انسانیت کی اس کے سامنے کوئی قدر نہیں. التشاؤم فی الدنیا والتباغض، آپس میں بغض رکھیں گے، چہرے پہ ملیں گے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ. منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا کٹھن بہت ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستانیں گلائی.
چہرے ہوں گے کھلے ہوئے پھولوں کی طرح، دل ہوں گے مرجھائے ہوئے، چہروں سے ملیں گے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ، لیکن بغض اندر ہی اندر کھاتا رہے گا۔ اور آخر میں فرمایا وَالتَّحَاسُدُ، میری امت میں سب سے جو بڑی بیماری آئے گی وہ حسد ہوگا، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، جلیں گے اور حسد کر کے ایک دوسرے کو تباہ و برباد کریں گے۔ حسد کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، اس حسد نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، اس حسد نے بڑے بڑے جوان زمین بوس کر دیے، اس حسد نے بڑی بڑی تباہیاں مچا دی۔ محبوب کی زبان ہے اکثر من یموت بعد قضاء اللہ وقدرہ العین، لوگوں اس دنیا کائنات میں اللہ کے فیصلوں کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اگر موتیں ہوں گی حسد کی وجہ سے ہوں گی، نظر بد کی وجہ سے۔ اللہ کے حکم کے بعد یہ نظر بد کی وجہ سے موتیں ہوں گی، نظر بد کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ جائیں گے، نظر بد کی وجہ سے کاروبار تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس نظر بد کی وجہ سے لوگ بیچارے غربت میں اپنے آپ کو لے کر کے مانگتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، گھر کے اندر بڑی پریشانی تھی، میں بھی بڑا پریشان تھا کہ آخر اتنے جلدی حالات تبدیل کیوں ہوئے، معاملات بگڑ گئے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا، میں بھی بڑا پریشان۔ لیکن اللہ کے قرآن نے ہمیں حل بتایا ہے۔ سورہ بقرہ شروع کی، 40 دن کے لیے، ابھی کچھ دن گزرے تھے، گھر کے اندر ہم نے پینٹ کا سامان شروع کروایا، پینٹ ہونا شروع ہوا تو اسی گھر کے اندر جب سامان کی ادلی بدلی کی، سامان کو آگے پیچھے کیا تو ایک جگہ پہ سیف کے نیچے سے 3 تعویذ نکلی۔ جب ان تعویذوں کو کھولا گیا، اوپر قارون، حمان، شداد، فرعون، شیطانوں کے نام لکھے ہوئے، نیچے ہمارے بھائیوں کے نام لکھے۔ دنیا اتنا حسد کرتی ہے، لوگ گرانا چاہتے ہیں، معاشرہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، دنیا کسی کو آگے دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ ابھی کل کی بات ہے، میرے بہت پیارے دوست، میرے بہت پیارے کلیگ، ان کا مجھے فون آیا تو رو رہے تھے، مجھے کہنے لگے قاری صاحب اچھا ہستا بستا گھر ہمارا، صرف ایک بھائی کی شادی کی ہے اور وہ ایسی عورت گھر میں لے کے آئے ہیں کہ اسے تعویذوں کے سوا کوئی کام نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا قاری صاحب، پچھلے سے پچھلے سال میرا جوان بھائی جم کرتا ہے، بڑا اچھا جسم ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کا 1 سال کے اندر اندر کہتا ہے ہڈیاں دی مٹھ بن کے، قاری صاحب 1 سال کے اندر اندر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سال ہوا، میرے باپ کی وفات ہو گئی، اسی عورت نے کہا میں تمہیں سکھی نہیں رہنے دوں گی۔ قاری صاحب ابھی کل کی بات ہے، میرا بھائی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، آگے دوسرے موٹر سائیکل سے ٹکر ہوئی، وہ گرا، اس کے دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اکثر من یموت بعد قضاء اللہ وقدرہ، اس امت میں، اس قوم میں اللہ کے حکم کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، دنیا کے حسد کی وجہ سے۔ لوگ کسی کو قبول نہیں کریں گے، دنیا کسی کو مانے گی نہیں، ہر ایک کہے گا کہ وہ آگے نکل رہا ہے تو کیوں نکل رہا ہے۔ عرب کے مفتی، ان کا یہ فتویٰ، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت دنیا کائنات میں 95% جو اموات ہیں وہ لوگوں کی نظر بد اور حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف ڈرانا نہیں ہے، محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگوں حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، ہم نے حسد سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلا علاج لا تقصص رؤیاک، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتا۔ اللہ آپ کو کامیابی دے رہا ہے، اللہ آپ کو کامرانی دے رہا ہے، اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کے گھر کے اندر اچھے معاملات ہیں، تو محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے والی شریعت کہتی ہے اپنی کامیابیوں کو چھپانا شروع کرو، دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں بڑا مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دنیا کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا کر کے، اپنے پیٹ میں فاقے کر کے،
بھوک برداشت کر کے 2-3 بھائی 4 مل کر کے بیچارے سال ہر سال لگا کے مکان بناتے ہیں. کرائے کے مکانوں میں تھے, بڑی عزت تھی, بڑی آپس میں دوستی تھی, بڑا بھائی چارہ تھا, بڑی محبت تھی. لیکن جب اس مکان میں شفٹ ہوئے, اسی لمحے 1-2 سال گزرے, لڑائیاں پڑ گئی, جھگڑے ہو گئے, عمر بیت جاتی ہے. اچھا گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے, بستیاں چلانے میں. عمریں بیت جاتی ہیں بھائیوں کی. 2-3 سال کے بعد وہی بھائی پھر کرائے کے مکانوں میں جتھوں دی کھوتی ہوتے آنکھ کھلوتی, وہی بھائی کرائے کے مکانوں میں آ کے دھکا کھا رہے ہوتے. وجہ کیا ہے؟ لا تقصص رؤیاک, اپنی کامیابیوں کو دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرو. آج بھی پرانے سیانے لوگ جو ہے نا, ان سے پوچھو جی سنا رشتہ کر رہے, نہیں بس جی تسی دعا کرو اللہ اچھا رشتہ دے دے. کوئی رشتہ چنگا ہوئے سانو دسیا جی. اور 1 مہینے 1.5 کے بعد پتا چلتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی بھی کر لی. سیانے لوگ اظہار نہیں کرتے. آج کے منڈے تھنڈے میرے نوجوان بھائی دوست جو ہیں, تھوڑی سی کامیابی ملتی نہیں, پہلے پورے محلے سے چنڈے لا کے کھلوتے ہوتے ہیں میری جی جاب ہو جانی, ابھی نوکری ہونی 2 مہینے کے بعد ہے, پہلے ہی وہ میری نوکری ہو جانی. محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. ہاں دنیا والوں, اگر 100% رزلٹ چاہتے ہیں, اگر 100% کامیابی چاہتے ہو, اگر 100% کامرانی چاہتے ہو, اگر 100% کامیاب ہونا چاہتے ہو, اگر 100% مسائل سے بچنا چاہتے ہو, اگر 100% زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو, محمد رسول اللہ کی زبان ہے استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. اپنی کامیابیوں پہ خاموشی اختیار کرنا سیکھو, اللہ تمہیں 100% کامیابی عطا کرے. آپ میرے ساتھ اختلاف کریں, لیکن یہ جو چیز ہے, ہم جب اچھا گھر بناتے ہیں ہماری مشرقی روایات میں ہم اکٹھ کرتے ہیں. اکٹھ کر کے بھائی بھی آ رہا ہے, بہن بھی آ رہی ہے, شریکہ بھی آ رہا ہے, چاچو کو بھی بلا رہے, ماموں کو بھی بلا رہے, چاچو کی اولاد بھی آ رہی ہے. اور ہر آنے والا مخلص نہیں ہوتا, ہر آنے والا محبت کرنے والا نہیں ہوتا. اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلی, تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات کٹ کر کے, ساروں کو بلا کر کے, ان کے سامنے اپنی کوٹھی ظاہر کر کے, ان کے سامنے بڑا بن کے, ان کو دکھا کے میں نے جس سنگ مرمر لگوایا ہے, میرے واش روم کے اندر 2-3 لاکھ روپیہ انویسٹ کر دیا ہے, اور میں نے بڑا پیسہ اس کے متھے پہ لگایا ہے, میں نے گیٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے منگوایا ہے, میں نے ایسا کر دیا, میں نے ویسا کر دیا. 2-3 سال کے بعد پھر وہی مکان لڑائیوں کا گھر بن جاتا ہے, جھگڑوں کی جگہ بن جاتا ہے, اور اس کے رہنے والے در در کی ٹھوکریں کھا کے ذلیل ہو گئے. تیرے پاس آنے والا ہر انسان تیرا دوست نہیں. یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کی اولاد ہے, اور نبی اپنے سگے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے, بیٹا وہ تیرے بھائی ہیں, وہ نبی کی اولاد ہے, وہ تیرے سگے بھائی ہیں, لیکن یاد رکھیں اپنے بھائیوں کو بھی خواب نہ بتانا کہ بھائیوں کے دل میں بھی شیطان حسد پیدا کر دے گا. آج ہمیں دوستوں پہ بڑا مان ہے, آج ہمیں اپنے کزنوں پہ بڑا مان ہے. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. دنیا والوں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے جہاں پر نعمت ہوتی ہے وہاں پر حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اگر تمہیں نعمتیں دے گا, محبوب کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے. فرمایا اگر اللہ تمہیں نعمتیں دے گا, میں اللہ کا رسول کہتا ہوں جب تمہیں نعمتیں ملے گی تمہارے حسد کرنے والے بھی اس معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے, تمہارا برا سوچنے والے, تمہاری ٹانگیں کھینچنے والے. اور ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے, میں آج ہی اخبار پہ میرا خیال ہے کہ امجد صاحب ہیں, انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے حسد پہ. وہ ایک لطیفہ لے کے آئے اور ساتھ حفیظ جلندری کا ایک شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں چلا گیا, اس نے خواہش ظاہر کی اللہ میاں میں جہنم کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. آسمان والے نے کہا اسے جہنم بھی دکھاؤ. اس نے دیکھا کہ جہنم میں تنور لگے ہوئے,
اور تنوروں کے اوپر فرشتے کھڑے ہیں. جب بھی کوئی جہنمی باہر آنا چاہتا ہے وہ فرشتے اس کو اندر دھکیل دیتے. پھرتے پھراتے ایک تنور آیا, اس پہ فرشتے نہیں تھے. اس نے پوچھا اللہ میاں اس تنور پہ فرشتے نہیں ہیں, جہنمیوں کو دھکیلنے والا نہیں ہے, اگر یہ باہر آ جائیں تو یہ آزاد ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ آواز آئی ہاں یہ اسی پاکستان کے لوگ ہیں, ان کے اوپر فرشتہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں. جب کوئی تنور سے باہر نکلنا چاہتا ہے یا نکلنے میں کامیاب ہونے لگتا ہے, نیچے والے ٹانگ پکڑ کے واپس کھینچ لیتے. حضرت صاحب کتنے جا رہے ہو سانو چھڑ کے؟ میں آگے نہیں بڑھ پایا, میرا بھائی, میرا دوست, میرا کولیگ, میرا ملازم, میرے ساتھ کام کرنے والا آگے بڑھے تو کیوں بڑھے؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. اور دنیا والوں اس بات کو مان لو, اپنی کامیابیوں کو, اپنی کامرانیوں کو دنیا کے سامنے شو نہ کرو, اسے چھپا لیا کرو, کیونکہ جب اللہ تمہیں عطا کرے گا تمہارے حسد کرنے والے بھی اتنے ہی بڑھ جائیں گے. حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, عزتیں اللہ دیتا ہے, بلندیاں اللہ دیتا ہے. یہ چیز ہمیں معلوم نہیں. وہ فیس بک پہ ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا, حاسد پیدا کرنے نہیں پڑتے, آپ پریکٹیکل لائف میں محنت کرنا شروع کرتے ہیں, حاسد خود بخود بن جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک سفر جو کیا وہ ہجرت کا سفر. اور ہجرت کا سفر آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں اللہ کے رسول کی رازداری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر کے گھر میں جاتے رضی اللہ عنہ, تو آپ دوپہر کے وقت کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے. میں صرف 5 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا. پوائنٹ تو بہت زیادہ ہے کہ محبوب نے کیسے رازداری اپنائی. مکہ سے مدینے کا صرف سفر 10 دن کا ہے, صرف 10 دن کا, اونٹوں پہ. اگر گھوڑے ہوں, چونکہ صحرا میں گھوڑے چلتے نہیں, ذرا اور مختصر ہو جائے. جو اللہ اپنے نبی کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی 2 مہینے کا سفر سیکنڈوں میں طے کروا سکتا ہے, وہ اللہ مکے سے مدینے کا سفر بھی چند لمحوں میں طے کروا سکتا ہے. لیکن مشقت نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا. 100 بار عقیق کٹا تب جا رہی. محبوب نے سفر کیا, ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے دوپہر کے وقت. اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو لپیٹا ہوا, اور کبھی زندگی میں آپ اپنے چہرے کو لپیٹ کر کے حضرت ابو بکر کے گھر نہیں گئے. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر میں آئے, چہرے کو لپیٹا ہوا, اور دوسری رازداری آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے گھر کے 2 دروازے ہیں, ایک بڑا دروازہ ہے, ایک چھوٹی کھڑکی ہے جو پیچھے کو کھلتی ہے. دشمن جان چکا ہے, اب ہم مدینے جائیں گے کیونکہ سارے صحابہ جا چکے ہیں. اسے کہتے ہیں لیڈر. صحابہ پہلے کے, اللہ کے رسول بعد میں گئے. ہماری طرح نہیں پہلے مینو رنگ لین دیو تسی بعد چ ڈوبو یا تلو تہاڈی مرضی. اللہ کے رسول پہلے صحابہ کو بھیجا, آپ بعد میں گئے. آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا پچھلی کھڑکی سے باہر نکلیں گے. یہ دوسری رازداری. اور تیسری رازداری محبوب نے مکہ سے مدینے کا سفر جو عرب جس رستے سے کیا کرتے تھے, آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق یہ سفر اس رستے سے نہیں کرنا, ہم نے لمبے رستے سے کرنا ہے. محبوب نے ہجرت کا سفر طویل رستے سے کیا ہے, چھوٹے رستے سے نہیں کیا. رازداری دیکھیں آپ, دنیا کو پتہ نہ چل جائے, لوگ جان نہ لے ہم کدھر جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آج بھی لے جائے, مکہ سے مدینے میں جو آج بسیں چلتی ہیں اسے کہتے ہیں طریق الہجرہ. جس رستے سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی آج بھی اسی رستے پہ بسیں چلتی ہیں. چوتھی رازداری, آپ 3 دن تک غار سور میں رہے, دشمن کو پتہ نہ چلے. اور 5ویں رازداری, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہیں, اور جب بھی کوئی گزرتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے, ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے ساتھ رہبر ہے, رستہ دکھانے والا ہے. ہم واقعہ ہی رہبر تھے, اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کو جنت کا رستہ دکھا رہے تھے. ابو بکر صدیق نے ایک بار بھی نہیں کہا میرے ساتھ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम है। आपने कहा मेरे साथ रास्ता दिखाने वाला राहबर है। महबूब ने चेहरा लपेटा हुआ आप मदीने में पहुंचे। आज दुनिया अल्लाह के रसूल का मदीने में एंटर होना तो बयान करती है, लेकिन अल्लाह के रसूल मदीने में दाखिल हुए, दुनिया अबू बकर सिद्दीक को नबी मान रही थी, अबू बकर सिद्दीक से मुसाफे कर रही थी। अबू बकर सिद्दीक ने चादर उतार करके महबूब के सर पे रखी और कहा महबूब मैं ये गवारा नहीं करता कि कायनात के सरदार के होते हुए आपसे ज्यादा दुनिया मेरी इज्जत करे। मैं तो अबू बकर आपके कदमों में आपका गुलाम बन के कुर्बान हो चुका हूं। इतनी राजदारी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी जिंदगी पूछा करते थे सिहाबी मुझे एक जुमला बता दे, मेरा नाम तो नहीं मुनाफिकों में। वो सिहाबी कहा करते थे ए उमर भला तेरा नाम भी हो सकता है, क्योंकि एक सिहाबी को अल्लाह के रसूल ने अपना राजदान बना रखा था और दुनिया में रहते हुए एक सिहाबी को अल्लाह के रसूल ने दुनिया के मुनाफिकों के नाम बता दिए थे। सबसे पहला हल, अपने बच्चों की कामयाबियां लोगों के सामने जाहिर न किया करो, अपने बच्चों की खुशियां लोगों के सामने जाहिर न किया करो, अपने घर अपने कारोबार लोगों के सामने शो न किया करो। अल्लाह ताला आपको इज्जतें देगा, बुलंदियां देगा। दुनिया हसद करती है, जहां नेमतें होती हैं वहां हासिद होते हैं। और दूसरा इलाज दुआ करें। आज हर घर में मसला है। मेरे ये खुतबा जुमा आज का इसीलिए आज मैं बयान कर रहा हूं, मुझे कल का बड़ा अफसोस है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन 3 सालों में उनके घर का सत्यानाश हो चुका है। आप ये ना समझें कि ये तावीज, ये काला इल्म, ये जादू अमल नहीं करता। अगर दुनिया कायनात के सरदार पे ये जादू हो सकता है, मैं और आप क्या चीज? दुआ कीजिए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, दुआ, अल्लाह के रसूल रोते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। फदआ, फरमाया अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा दुआ करते थे। फरमाया फदआ, अल्लाह के रसूल अल्लाह के सामने इतना रोते थे, इतनी इल्तिजा करते थे, अल्लाह मेरे मजाज में तब्दीली आ गई है, मेरी सेहत में तब्दीली आ गई है, अल्लाह मैं चेंज हो गया हूं, मेरी याददाश्त कमजोर पड़ना शुरू हो गई है, मुझे मसला बढ़ गया है, मेरी सेहत बिगड़ चुकी है। अल्लाह के रसूल सजदे में सर रख के रोते रहते, आसमान वाले को पुकारते रहते, अल्लाह मेरा हल कर दे, मैं परेशान हूं। फिर आसमान वाला दुआओं को सुनता है। महबूब रात को सोए हुए जिब्राइल और मीकाईल आपके बिस्तर पे तशरीफ लाए, आप सोए हुए थे। एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा अल्लाह के बंदे को क्या हुआ है? दूसरे ने कहा इन पे जादू हुआ है जिसकी वजह से तबीयत खराब है। उसने कहा जादू किसने किया? कहा लबीक ने किया। फरिश्ता पूछता है जादू किया कैसे? उसने कहा अल्लाह के रसूल के बाल लेकर के उसने खजूर की टहनी में बंद करके कुएं में फेंक रखे हैं। हाँ, उन बालों को निकाल करके गिरे खोल ली जाएंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे जैसे वो हमने जब वो जादू उठाया, जैसे जैसे गिरा खुलती जाती थी, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिस्म भी अल्लाह खोलता जाता था। जब सारे गिरे खुल गई, मेरा जिस्म दोबारा तंदुरुस्त और ठीक ठाक हो गया। अगर आज आपके मजाज में तब्दीली पैदा हो गई है, आपके मस्जिद में आने को दिल नहीं करता, आप पहले नमाजी थे अब नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, घर के अंदर परेशानी और मसाइल हैं, घर में सुकून नहीं है, आप अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह दूर कर देता है, आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपका दिल नहीं करता, आप इबादत करते हैं, इबादत में सुकून नहीं आता, जान लीजिए आपके पीछे किसी हासिद ने अपना हसद छोड़ रखा है और वो हसद आपको अल्लाह से दूर कर रहा है। लेकिन हमें अल्लाह के रसूल ने दुआएं सिखलाई हैं, आज हमें दुआएं नहीं आती। लोग आएंगे जी कारी साहब हमारे माँ बाप के लिए दुआ करो। हम तो नौकरी करने आते हैं, हम तो दुआ कर देंगे, लेकिन जो दुआ तेरी जुबान से निकलेगी, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना गफिर ली व लिवालिदैया, तू मुझे लाख रुपए भी दे दे, मेरे दिल से वो दुआ नहीं निकलनी जो तूने अपने वालिदैन के लिए की। हम तो नौकरी करने आते हैं, हम तो दुआ कर देंगे, आज हमें दुआएं नहीं याद। अजीजम बरादर नौजवान दुआओं को याद करो। अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखलाई, इस दुआ को मेरा हर भाई याद करे।
اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں برے پڑوسی سے، میں گندے پڑوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ پڑوسی جو میری عزت کا محافظ نہیں، وہ پڑوسی جو مجھے کھاتا دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، وہ پڑوسی جو میرا برا چاہتا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے ایسا پڑوسی نہ دینا۔ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اے اللہ ایسی بیوی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی پورا کر دے۔ آج دیکھا نہیں معاشرے میں، او یار تو چنگا براسی شادی تو پہلے، شادی کے بعد وہ تیری صحت بگڑ گئی، تیرا گھر بگڑ گیا، تیرا کاروبار تباہ ہو گیا، اور تیرے پہ بڑھاپا ظاہر ہو گیا، تیرے بالوں میں سفیدی آ گئی، وہ بیچارہ ڈھیلا سا منہ کر کے کہتا ہے گھر دیاں ٹینشناں ساری لین دے دیاں، میں جوان کتھوں رہنا سی۔ اللہ کے رسول نے ایسی بیوی سے پناہ مانگی ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ہوتی ہے زوجہ محترمہ، ایک ہوتی ہے زوجہ ماجدہ۔ ایک بیوی وہ ہوتی ہے گھر کو چار چاند لگا دیتی ہے، اور ایک بیوی وہ ہوتی ہے ہنستے بستے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی گندی اولاد سے جو اولاد مجھ پہ روک ڈالنا شروع کر دے۔ ابو جی ایسے نہیں ایسے کر دیتے، جائیداد باپ بناتا ہے پوری زندگی لگا کے، عمریں بیت جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں، اور اولاد جب جوان ہوتی ہے اپنے باپ کو تانے دے رہی ہوتی ہے تو نے کیا کیا، اسی ایک گھر میں زندگی گزار دی، اس مکان کو بیچ کر کے 2 کوٹھیاں لیتے ہیں، وہاں سے کرایہ آئے گا، ہم کھائیں گے۔ جائیداد باپ بناتا ہے، اولاد اس جائیداد کا ستیہ ناش کر کے باپ پہ روک ڈال رہی ہوتی ہے۔ ابو جی ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں، آج ابو جی آپ نے فلاں کے گھر میں کھانا کھانا، آج آپ نے میرے گھر میں کھانا کھانا ہے۔ میں ایسی فیملی کو جانتا ہوں ماں اور باپ کی باریاں بنائی ہوئی ہیں کہ میرے ماں اور باپ آج فلاں گھر میں فلاں بھائی کے پاس کھانا کھائیں گے، شام کو فلاں کے پاس کھانا کھائیں گے۔ ایسی اولاد پہ دور دور پھٹ پھٹ نہیں تو اور کیا ہے، جو بوڑھے والدین کو بھی نہیں اپنے پال سکتی۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اے اللہ ٹائم ہو چلا ہے، میں ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں جہنمی کرے۔ اللہ ایسا مال نہ دینا جس مال کی وجہ سے کل قیامت کے دن دنیا میرا گریبان پکڑ لے۔ اللہ ایسا مال نہ دینا جس مال کی وجہ سے میرے گلے میں 7 زمینوں 7 آسمانوں کے توپ ڈال دیے جائیں۔ اللہ ایسا مال نہ دینا جس مال کی وجہ سے میرے مرنے کے بعد دنیا پوسٹر لے کر کے، دنیا اشتہار لے کر کے میری قبر کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ یہ ایڈن سکیم والا جو بندہ پچھلے دنوں فوت ہوا، آپ نے دیکھا کہ پولیس نے آ کر کے اس کی تدفین کروائی، دنیا پوسٹر لے کر کے، اشتہار لے کر کے اس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ دنیا میں نہیں تھا۔ اس کی اولاد یورپ میں بیٹھ کر کے اپنے والد کا تماشا ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی۔ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، اے اللہ میں ایسے دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مکار ہو، جو غدار ہو، جو بے وفا ہو، جو عیار ہو، جو میرے منہ پہ آئے، عَيْنُهُ تَرَانِي قَلْبُهُ يَرْعَانِي، جو ہر وقت میری طرف دیکھتا رہے، ہر طرف میرے پیچھے پڑا رہے۔ اور اکثر دوست ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پوچھیں گے، کپڑے کتھوں لے، اچھا موٹر سائیکل کتھوں لئیے، تہاڈے کو پیسے کتھوں آئے، تسی یہ سارا کچھ کیویں کر رہے جے، تیرا کاروبار کیویں چل رہا ہے۔ ایسا دوست اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو میرے اوپر نظر رکھے۔ اور اگلے جملے جو ہیں، ان رآ حسنۃ دفنھا وَإِذَا رَآ سَيِّئَةً أَزَعَهَا، ہاں اللہ جب وہ میرا دوست اچھائی دیکھے، مجھے کہے تو نے کر لی، ساری دنیا کرتی پھرتی ہے، تو نے کیڑا تیر مارا ہے، ہاں جب برائی دیکھے میری برائی کو دنیا کے سامنے جا کے بیان کرنا شروع۔ حاسد دوست، گندا دوست۔ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، میری اچھائی دیکھے مجھے حوصلہ نہ دے، میری اچھائی دیکھے مجھے دبا دے، میری اچھائی دیکھے میری تعریف نہ کرے، میری اچھائی دیکھے مجھے برا بھلا کہے،
کر کے مجھے ذلیل کر دے. ایسے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں, گندی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, گندی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں, گندے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں. میں اللہ گندے پڑوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. مجھے دعائیں نہیں آتی. ان دعاؤں کو یاد کیجئے. حسد اس معاشرے میں بہت زیادہ پھل پھول رہا ہے. اس معاشرے کے اندر اس حسد نے, نظر بد نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. اگر آپ اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے کاروبار کو بچانا چاہتے ہیں, یہ دو چیزوں پہ عمل کریں. لا تقصص, میری کامیابی کا کسی کو پتہ نہ چلے. آج بھی جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ہمارا لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے. چونکہ بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, سجے 10 کے کھبے جان. آپ ان کو کال کر لیں سفر کے دوران, وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں. انہیں پتا ہے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. دوست, ایک بندہ بیگانہ ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں. ایک دوست ہے, اسے پتا ہے میری کامیابیوں کا. ہمیشہ جب بھی آپ کو لوٹے گا, آپ کا اپنا لوٹے گا, بیگانے کو تو پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے. اور اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو تو دل پہ پتھر رکھ کے اس کے لیے دعا کریں. اللہ میرے دل میں حسد پیدا ہوا ہے, لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ جو تو نے اسے نعمت دے رکھی ہے نا, اللہ اسے اور زیادہ دے دے. یہ جو اندر کا شیطان ہے نا, اس سے قتل ہو جائے گا, مر جائے گا. کہ میں تو اس کے دل میں حسد پیدا کر رہا تھا, اس نے تو میرا کلا کما کر دیا ہے. نتیجہ کیا ہوگا جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس سے پہلے دعا کرنے والوں کو عطا کر دیتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا ان الحمد لله الذي احكم الحاكم وهو الحق وقوله الحق والصلاه والسلام على من جاء بالحق وعلى اله وصحبه الذين جاهدوا بالحق. اما بعد, ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لیے اس مسجد کے نمازی 40-45 سال سے اسی مسجد کے مؤذن بھی رہے, بابا جی عبد الوہاب صاحب, یہ ساتھ ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اسی طرح ہمارے ادھر کے بزرگ ہیں بابا محمد دین صاحب, کافی بیمار ہیں, علیل ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کر دیں. اور جو یہ گداگر ہیں, بھکاری باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ہے پیشہ ور بھکاری, اسے دینے سے گریز کرنا چاہیے. جو ہوتا ہے نا سفید پوش ڈھونڈ کے دیا جائے, انہیں ڈھونڈا کریں. سفید پوش آدمی ڈھونڈیں, اسے آپ دیں گے. ان کو آپ 1000 نہیں 5000 بھی دے دیں گے تو کل کو آپ کو یہ پھر یہی ملے. جو گدا کر ہاتھ پھیلانے والا, ایک بدکارہ عورت تھی, اسے خامن نے کہا تو بدکاری چھوڑ دے. اس نے کہا ٹھیک ہے تیری بات مانتی ہوں, تو 1 مہینہ جو ہے نا مجھے مانگ کے کھلا. وہ مانگنے گیا, 1 مہینہ مانگا, مہینہ گزرا, عورت نے کہا میں بدکاری چھوڑتی ہوں, تو مانگنا چھوڑ دے. وہ کہنے لگا تو چھڑنا چھڑ, میرے کو نہیں چھڑے. یہ مانگنے والی عادت اتنی گندی ہے کہ جس کو پڑ جائے. محبوب نے اسی لیے کہا تھا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے, اور جو لینے والا ہاتھ بن جائے پوری زندگی اسے پھر چین نہیں آتا. یہ جو گداگر ہیں پیشہ ور, ان سے آپ گریز کریں. سفید پوش جو لوگ ہیں نا ان کو ڈھونڈا کریں, انہیں دیا کریں تاکہ آپ کا مال صحیح جگہ پر پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمارے بھائیوں کے بارے میں صاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے حاسدین کو سمجھ عطا فرمائے, انہیں عقل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.